پی آئی اے کی نجکاری 85 ارب کی جگہ ایک بیڈر کی صرف 10 ارب کی بولی۔ بیڈر نے موقف اختیار کیا کہ پی آئی اے کے ذمے 200 ارب کے واجبات ہیں۔ 85 ارب روپے میں تو نئی ایئر لائن کھڑی ہو جائے گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کے لیے بیڈنگ کی تقریب ہوئی، جہاں واحد بولی دہندہ کی پیشکش پر انتظامیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بلیو برڈ سٹی کنسورشیم کی بولی کھولنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی، جہاں سیکرٹری وزارت نجکاری جاوید پال اور سیکرٹری نجکاری کمیشن عثمان باجوہ، چیئرمین بلیو برڈ سٹی سعد نذیر اور سی ای او بلیو برڈ ایسوسی ایشن میسم رضا، سی ای او بلیو برڈ سٹی چودھری ندیم اعجاز سٹیج پر موجود تھے۔ بلیو برڈ سٹی کنسورشیم نے دوپہر کو ایئر لائن کی خریداری کے لیے واحد بولی جمع کرائی گئی تھی۔ نمائندہ بلیو برڈ کنسورشیم ولی محمد بھی سٹیج پر موجود تھے۔ بلیو برڈ کنسورشیم نے نجکاری کی شرائط کو تسلیم کر لیا اور حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کم از کم قیمت 85 ارب 3 کروڑ روپے مقرر کر دی تھی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے واحد بولی دہندہ نے پی آئی اے کے لیے 60% شیئرز کی صرف 10 ارب کی بولی لگائی اور اس موقع پر واحد بیڈر کی بولی پر قہقہے لگے۔ اسٹیج پر موجود لوگ بھی مسکرا دیے، جبکہ 152 ارب اثاثوں کی مالیت کی ایئر لائن کی بولی پر پی آئی اے انتظامیہ نے سر پکڑ لیے اور نجکاری کمیشن کے لوگ بھی بڈ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کم از کم معین کردہ بولی 85 ارب سے زائد مقرر کی تھی، تاہم بولی دہندہ کو اپنی بولی پر نظر ثانی کے لیے 30 منٹ کا وقت دے دیا گیا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کے لیے 30 منٹ بعد بولی دہندہ کنسورشیم نے بولی 10 ارب روپے سے بڑھانے سے انکار کر دیا اور 10 ارب روپے کی بولی پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ سعد نذیر نے کہا کہ حکومت اگر پی آئی اے کی نجکاری نہیں کرتی تو خود چلا لے۔ ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بولی دہندہ کنسورشیم کے نمائندہ اور چیئرمین بلیو برڈ سٹی چودھری سعد نذیر نے کہا کہ پی آئی اے کے لیے اعلان کردہ کم از کم قیمت بہت زیادہ ہے۔ کم از کم قیمت اور دی جانے والی بولی میں فرق بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے ذمے 200 ارب روپے کے واجبات ہیں، 85 ارب روپے میں تو نئی ایئر لائن کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل مکمل ہو گیا۔ ضابطے کے مطابق نجکاری کمیشن بولی کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرے گی۔ قبل ازیں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اسحاق ڈار نے سی سی او پی اجلاس کی صدارت دوحہ سے بذریعہ ویڈیو لنک کی۔ اجلاس میں نجکاری، فائنانس اور توانائی کے وزراء سمیت مختلف سیکٹریز بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں بیڈنگ کے حوالے سے پرائز کنٹرول بورڈ کی جانب سے 60% حصص کی تقسیم کی توثیق کر دی گئی۔ نجکاری کے اس سارے معاملے پر مفتاح اسماعیل بھی بول اٹھے۔ کہتے ہیں کہ پی آئی اے نجکاری میں حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ریفرنس پرائز حقیقت سے قریب رکھنا تھی۔ عوام پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری نہ ہوئی تو 400 دنوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آئندہ ایک سال میں پی آئی اے 100 ارب روپے کے خسارے کا کون ذمہ دار ہوگا؟